دیکھیں اصل میں معاشرے کے اندر جس طرح ایک عقل گمراہ ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی گمراہ ہو سکتی ہے. کیا دنیا میں ایسی ظالم و جابر قومیں نہیں گزری تاتاریوں کی جیسی جو سارے کے سارے مل کے قتل و غارت گری کو جائز سمجھتی تھی؟ تو معلوم ہوا کہ جب ہمیں بنیاد پتہ چل گئی کہ عقل گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، سمجھ میں آ رہی بات، عقل گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، تو جب ایک انسان کی لے جا سکتی ہے تو سب کی بھی لے جا سکتی ہے. اس لیے یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجتماعیت کو دیکھا جائے گا. ہاں یہ بات ہے کہ اسلام چونکہ اب دعویٰ کرتا ہے اس بات کا کہ اسلام عقل کے عین اور فطرت کے عین مطابق ہے، تو اب اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو احکام دے رہا ہے وہ عقل و فطرت کے مطابق ہونے چاہیے. وہ عقلی توجیحات بالکل بیان کرے گا اور عقلی فوائد بتائے گا، لیکن وہ فوائد بتانے والے کے فائدے کے تابع ہوں گے، شریعت کے تابع ہوں گے. وہ اللہ نے جو فائدے بتائے ہیں اس کے تابع ہوں گے، وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان نے مان لیا کہ انسان جو علم حاصل کر رہا ہے وہ ناقص ہے، انسان کی عقل بھی ناقص ہے، انسان جو دیکھتا ہے وہ ناقص دیکھتا ہے، انسان جو چکتا ہے وہ ناقص چکتا ہے، انسان جو سنتا ہے وہ ناقص سنتا ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان کو جو اسباب علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ ناقص ہیں، تو لا محالہ نتیجہ بھی ناقص ہی نکلنا.